الرحیم سیکنڈ ایئر اکنامکس باب نمبر 2 زر۔ آج کا ٹاپک ہے 2.5 زر کی اقسام۔ تو آج ہم زر کی قسمیں پڑھیں گے کہ زر کتنی قسموں میں پایا جاتا ہے۔ زر کی اہم اقسام درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے دھاتی زر۔ دھاتی زر کیا ہوتا ہے؟ یہ زر دھات پر مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ سونا، چاندی، نکل، لوہا وغیرہ۔ دھاتی زر کا استعمال قبل از مسیح سے 19ویں صدی تک ہوتا رہا ہے، یعنی 1899 1900 تک۔ اس سے پہلے یہ استعمال ہوتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد اب یہ دھاتی زر ختم ہو گئے ہیں۔ شروع میں دھاتی زر سونا، چاندی یا نکل، لوہا وغیرہ کے خاص وزن کے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ مختلف ریاستی حکمرانوں نے باقاعدہ ٹیکسائلیں یعنی ایسے کارخانے بنائے جہاں پر ان سکوں پر ان کی قدری مالیت، حکمرانوں کے اشکال اور حکمرانوں کے نام کندہ کرنے شروع کر دیے۔ یعنی 20ویں صدی میں پھر سکے کے اوپر مالیت بھی لکھی جانے لگی، اس کے اوپر جس ملک کا یہ سکہ ہے اس پر حکمران کی تصویر اور حکمران کا نام لکھا جاتا تھا۔ قیمتی دھاتی سکوں کا رواج زیادہ دیر تک جاری نہ رہا اور پھر یہ ناپید ہو گیا۔ اب جو دھاتی سکے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معیاری زر اور دوسرا ہے علامتی زر۔ تو معیاری زر کیا ہے؟ معیاری زر کی ظاہری اور حقیقی قدر و قیمت آپس میں برابر ہوتی ہے۔ یہ وہ زر ہے کہ جتنی قیمت، جتنی ویلیو اس دھات کی ہے جس ٹکڑے پر وہ مشتمل ہے وہی اس کے اوپر لکھی ہوگی۔ یعنی اس لیے ایسے پوری مالیت کا سکہ فل بوڈیڈ کوائن بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک سونے کا سکہ ہے اور اس کو اگر آپ تولیں وزن میں اور وہ 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا بنتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی آنسر لکھا ہوگا، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ۔ یعنی جتنی اس سکے کی قیمت ہے وہی اس کے اوپر لکھی ہوگی۔ اس قسم کے سکے میں جو شے بھی بطور زر استعمال کی جا رہی ہو اس کی دھاتی مالیت اس سکے پر کندہ کی گئی مالیت کے برابر ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ یعنی جتنی اس کی ویلیو ہوگی اس سکے کی وہی ویلیو اس کے اوپر لکھی ہوگی۔ 1993 سے قبل برصغیر میں استعمال ہونے والا سکہ پوری مالیت کا تھا، یعنی جتنی سکے کی قیمت ہوتی تھی وہی اس کے اوپر لکھی ہوتی تھی۔ یعنی اگر چاندی کا سکہ ہے تو جتنی چاندی ہے اسی لحاظ سے اس کے اوپر اس کی رقم لکھی ہوتی تھی کہ اس کی اتنی مالیت ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں قیمتی دھاتوں کی قلت کے پیش نظر معیاری سکوں کا اجرا بند کر دیا گیا۔ تو کیونکہ دھات عموماً بہت کم پائی جاتی ہیں، سونا، چاندی یہ کثیر تعداد میں نہیں ہوتا، تو پھر یہ سکے کم پڑ جاتے، کیونکہ اگر ایک بڑا سا سکہ بنا دیا جائے تو سونا چاندی ہر طرف زر کے طور پر استعمال ہو تو اس کی قلت ہو جائے گی، یہ کام پڑ جائے گا۔ تو اس سے پھر کیا ہوا کہ 19ویں صدی میں پھر معیاری زر کو ختم کر دیا گیا۔ اب کسی بھی ملک میں معیاری سکے نہیں ہوتے اور قیمتی دھاتوں کو دوسرے اہم مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب دنیا میں کہیں بھی معیاری سکے رائج نہیں ہیں، بلکہ ان دھاتوں کو، سونا، چاندی وغیرہ کو دوسرے اہم کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دھاتی زر کی دوسری قسم ہے علامتی زر۔ علامتی زر کی ظاہری قدر و قیمت اس کی حقیقی قدر یا سکے میں موجود قدر و قیمت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب اوپر والے معیاری زر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی سکے کی قیمت ہوتی ہے وہی اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، یعنی جتنی اس کی ویلیو ہوگی، سونا ہے، چاندی ہے۔ اب علامتی زر میں کیا ہے کہ علامتی زر کے سکے کی اپنی رقم، اپنی حیثیت تو کچھ نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو رقم ہوتی ہے اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہے۔ جیسے اگر اب ایک لوہے کے چھوٹے سے ٹکڑے سے سکہ بن رہا ہے تو اس ٹکڑے کی تو کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوگا اگر وہ ایک بڑا نمبر لکھ دیا جائے، 100 روپے لکھ دیا جائے تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا 100 روپے کا ہو جائے گا۔ یہ علامتی زر کہ اس سکے کی جو اپنی حیثیت ہے، قدر ہے، وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اوپر نمبر ہوتا ہے
جس نمبر کو وہ شو کر یعنی جس قدر کو وہ شو کر رہا ہوتا ہے، ظاہر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً پاکستان میں رائج تمام دھاتی سکوں اور کاغذی نوٹوں کی ظاہری قدر ان کی اندرونی یا حقیقی قدر سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان سکوں اور نوٹوں پر جو مالیت درج ہوتی ہے، اتنی مالیت کی دھات یا کاغذی قدر ان میں شامل نہیں ہوتی۔ اگر ہم کاغذ کے نوٹ کی بات کریں تو ایک 100 روپے کا نوٹ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی اپنے اس کاغذ کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک بڑی رقم کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں علامتی زر ہی زیر گردش ہے، جس سے حکومت کی قائم کردہ ٹیکسٹائلیں جاری کرتی ہیں، کیونکہ اب معیاری زر ختم ہو گیا ہے، تو اب دنیا میں علامتی زر ہی رائج ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کاغذی زر۔ کاغذی زر حکومت یا حکومت کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے، جس کو اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت میں بطور آلہ تبادلہ بغیر حیل و حجت قبول کیا جاتا ہے۔ کاغذی زر جیسے دھاتی زر ہوتا ہے، وہ سکہ ہوتا ہے سونے چاندی کا یا لوہے وغیرہ کا۔ کاغذی زر میں کیا ہے، کاغذ استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر نمبر درج ہوتا ہے جو کہ اس کی مالیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 100 کا کاغذی نوٹ، 1000 کا نوٹ، تو یہ اس کی کاغذی زر۔ کیونکہ اسے حکومت کی حمایت حاصل ہوتی ہے، جیسے حکومت کی حمایت حاصل ہے یعنی حکومت کی طرف سے ہی جاری کردہ ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی اس کو قبول کرتا ہے، ہر کوئی اس کے استعمال کو ٹھیک سمجھتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کاغذی زر کو استعمال نہ کرنے میں۔ پاکستان میں سکے حکومت پاکستان سکے حکومت پاکستان جاری کرتی ہے، اور کاغذی نوٹ ملک کا مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یعنی جو ملک کا بینک ہوتا ہے۔ ملک میں تو بہت سے بینک پرائیویٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پاکستان کا اسٹیٹ کا بینک ہے، ملک کا جو سب سے پہلا بینک ہے، تو وہی یہ نوٹ جاری کر سکتا ہے، یہ سرکاری بینک ہوتا ہے۔ یاد رہے، کاغذی زر کے اجرا کے لیے مرکزی بینک متناسب محفوظات کا نظام کو اپناتے ہوئے جاری کردہ نوٹوں کی کل مالیت کا کم سے کم 30% زر محفوظ منظور شدہ زر تبادلہ سونے چاندی کی شکل میں ضمانت کے طور پر رکھنا پڑتا ہے، اور جاری کردہ کل نوٹوں کی باقی مالیت کو ملکی اثاثوں کو رہن میں رکھ کر چھاپے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک 100 روپے کا نوٹ ہو تو اس میں سے 30 روپے اس نوٹ کے بدلے، اس کاغذی زر کے بدلے اسٹیٹ بینک میں جو ذخائر موجود ہیں سونے چاندی کے، وہاں سے ان کو ظاہر کرے گا، کیونکہ ایک نوٹ کی کچھ اپنی حیثیت نہیں ہوتی۔ جو بھی یہ کاغذی زر سارے ملک میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ رسیدیں ہیں اصل زر کی، جو کہ سونے چاندی کی شکل میں اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہوتا ہے یا ایک ملک کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نوٹ زیادہ حکومت یہ نوٹس چھپنے زیادہ کر دے، بڑھا دے، تو اس سے کیا ہوگا کہ نوٹ تو اب زیادہ ہو گئے ہیں، کاغذی زر بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن سونا چاندی تو اسٹیٹ بینک کے پاس اتنا ہی پڑا ہوا ہے، تو اب اس سونے چاندی کی قدر یا نوٹوں کی قدر کم ہو جائے گی، کیونکہ سونا چاندی اتنا ہی ہے، اب وہ زیادہ نوٹوں پر، زیادہ کاغذی سکوں پر تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ترقی یافتہ ممالک زیادہ نوٹ جاری نہیں کرتے، وہ کاغذی زر ایک محدود پیمانے پر جاری کرتے ہیں۔ جن ممالک میں کاغذی زر بڑھا دیا جاتا ہے، پھر ان کی کرنسی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارا کاغذی زر بہت زیادہ ہے، تو ہماری حیثیت، ہمارے کاغذی زر کی، روپیے کی حیثیت ڈالر کے مقابلے میں بہت کم ہے، یعنی اگر $1 ہو تو ہمارے لگ بھگ 300 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کاغذی زر بہت کمزور ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر 100 روپے کا نوٹ ہو کسی کے پاس، تو حکومت کیسے جاری کرتی ہے؟ 30 روپے اس سونے چاندی کو ظاہر کر رہے ہیں جو حکومت کے پاس موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مکمل سونے چاندی کو ہی، 100 کا 100 روپے اس سونے چاندی کو ہی ظاہر کریں، لیکن 30 روپے اس کو ظاہر کریں گے، اور باقی پیسے کیسے ظاہر کریں گے؟ باقی پیسے جو پاکستان نے اپنے ملکی اثاثے جیسے موٹر وے وغیرہ یا بڑی بڑی ملیں، ایئرپورٹ وغیرہ، یہ باہر ملکوں کو رہن پہ دیے ہوئے ہیں کہ ان کے قبضے میں ہیں، ان سے پیسے مل جاتے ہیں،
کچھ، اور جس کے بدلے میں ان اداروں کے سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ ملک لے جاتے ہیں۔ تو باقی جو 70 روپے ہیں وہ رین پر جو ہم نے اپنی چیزیں اثاثے رکھوائے ہوئے ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ 100 روپے مکمل ہوتے ہیں۔ اب کاغذی زر کے اندر ہے بدل پذیر کاغذی زر۔ اس سے مراد وہ کاغذی زر ہے جسے حکومت یا مرکزی بینک مطالبے کی صورت میں سونے چاندی یا منظور شدہ زر تبادلے کی شکل میں بدلنے کا پابند ہو۔ یہ وہ زر ہے جس کے بدلے میں حکومت آپ کو سونا چاندی دے سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 5,000 کا ایک نوٹ ہو اور وہ اسٹیٹ بینک میں جا کر یا اسٹیٹ بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر کہے کہ مجھے اس کے بدلے اس کا جتنا سونا چاندی بنتا ہے وہ مجھے دے دیا جائے، تو اسٹیٹ بینک پابند ہوگا کہ اگر وہ بدل پذیر کاغذی زر ہے تو اس کے بدلے وہ سونا واپس کر دے۔ یعنی بدل پذیر سکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بدل پذیر ہے، یعنی اگر رسید آپ یہ 5,000 کا نوٹ آپ اسٹیٹ بینک کے کسی بھی برانچ میں دیں گے تو اس کے بدلے جتنا سا بھی سونا یا چاندی بنتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ لیکن اب یہ بدل پذیر کاغذی زر تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ اب سارے کے سارے جو کاغذی زر ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ تو اس سے آپ کو غیر بدل پذیر کاغذی زر بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہوگا۔ غیر بدل پذیر کاغذی زر کیا ہے کہ اس کے بدلے آپ کو سونا چاندی نہیں مل سکتا۔ یعنی اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور آپ اسٹیٹ بینک میں جائیں کہ اس کے بدلے اس کا جتنا چاندی اس کے مقابلے میں جتنی چاندی بنتی ہے وہ مجھے دے دیں، تو وہ آپ کو دینے کے پابند نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس غیر بدل پذیر کاغذی زر ہے۔ اب تقریباً ہر طرف جو پاکستان میں جو بھی کاغذی زر استعمال ہو رہا ہے وہ سارا غیر بدل پذیر ہے۔ غیر بدل پذیر کاغذی زر کو قانونی زر بھی کہتے ہیں۔ ماضی میں پاکستان میں 1 روپیہ کا کاغذی نوٹ غیر بدل پذیر کاغذی زر تھا۔ یعنی شروع میں یہ کم ہوں گے، غیر بدل پذیر نوٹ کم ہوں گے، جیسے اس وقت 1 روپیہ کا جو نوٹ ہوتا ہوگا وہی غیر بدل پذیر کاغذی زر ہوتا ہوگا، لیکن اب تو ہر نوٹ ہی غیر بدل پذیر کاغذی زر ہے۔ پاکستان نے 1، 2، 5 روپے کے نوٹ ختم کر کے سکے جاری کر دی ہیں، جنہیں مطالبے پر حکومت کے جاری کردہ روپوں کے عوض تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن ان کو سونا چاندی یا منظور شدہ زر میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں 1، 2، 5 روپے کے نوٹ ہوتے تھے، لیکن اب ان کو سکوں میں بدل دیا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ سکہ لے کر جائے تو اس کو اس کے بدلے میں نوٹ مل سکتا ہے 5 کا، لیکن سونا چاندی یا منظور شدہ زر اس کے مقابلے میں اس کو نہیں ملتا۔ یعنی زر پھر بھی نہیں ملے گا، دھاتی زر، اس کو نوٹ کے بدلے میں سکہ یا سکے کے بدلے میں نوٹ۔ تو یہ تقریباً غیر بدل پذیر کاغذی زر ہی ہے، کیونکہ حیثیت تو نہیں بڑھتی۔ اگر نوٹ ہو وہ بھی 5 کا ہی ہوگا اور سکہ ہو وہ بھی 5 روپے کا ہی ہوگا۔ اس وقت بشمول پاکستان دنیا کے تمام ممالک میں غیر بدل پذیر کاغذی زر کا نظام رائج ہے۔ ہر طرف اب غیر بدل پذیر کاغذی زر ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب دھاتی زر بہت کم ہو گئے ہیں، یعنی دنیا کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اب بہت زیادہ کاغذی زر کی ضرورت پڑ رہی ہے یا زر کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو حکومت نے جو دھاتی زر ہے اس کو دوسرے مقاصد کے لیے، جہاں پر ڈیکوریشن وغیرہ سجاوٹ یا سونے چاندی کو باقی جہاں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اہم کاموں میں وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، زر کے طور پر اب اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ تیسرا زر ہے قانونی زر۔ قانونی زر کیا ہے؟ یہی سکے اور نوٹ جو کسی ملک میں رائج ہوتے ہیں وہ اس ملک کا قانونی زر ہوتا ہے۔ قرضوں کی ادائیگیوں، قیمتوں کو ادا کرنے اور عام لین دین میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدی جائے تو اس کے بدلے میں کاغذی زر یا سکہ دیا جائے، یہ قانونی زر ہوتا ہے اور ہر آدمی اس کو قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے آپ دکان سے کوئی چیز خریدیں تو اس کے بدلے میں آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی تو آپ 100 روپے دیں گے، اب دکاندار وہ 100 روپے قبول کرے گا۔ اگر وہ کہے گا نہیں مجھے کسی اور کرنسی میں چاہیے یا کسی اور دھاتی کرنسی میں چاہیے، زر میں چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ یہی نوٹ، یہی پاکستان میں جو رائج رقم ہے وہی لے گا، کیونکہ زر بھی ایسی چیز ہے جو ایک خاص علاقے یا ملک کے لوگوں کو یکجا کرتی ہے، ایک طرح کا بناتی ہے، کیونکہ ہر طرف ایک ہی طرح کا زر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔
اس وقت پاکستان میں رائج تمام سکے اور کرنسی نوٹ قانونی زر کہلاتے ہیں۔ قانونی زر کو قبول کرنے کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں پہلی وجہ ہے حکومتی پشمنائی کے باعث قانونی زر بطور آلہ تبادلہ استعمال ہوتا ہے اور کوئی شخص اس سے اشیاء کے لین دین کے معاملے میں لینے سے انکار نہیں کر سکتا، یعنی کیونکہ یہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہے تو ہر آدمی پابند ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس سکوں کو، قانونی زر کو، سکے ہیں یا نوٹ ہیں، ان کو نہیں لیتا، جیسے ایک آدمی نے دوسرے کو قرضہ دیا ہے اور بعد میں جو واپس قرضہ وہ دے رہا ہے، تو جس نے قرضہ دیا تھا وہ اسے اب قبول نہیں کر رہا۔ وہ اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اب روپوں میں نہیں چاہیے، مجھے جو ہے تم ڈالر میں دو یا کسی اور کرنسی میں دو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ لینے والا یہ پیسے اپنی رقم واپس نہیں لے رہا تو نہ صرف وہ اپنی رقم سے محروم ہو جائے گا، بلکہ اگر اس نے سود پر دی تھی تو وہ سود سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی لین دین ہوگا وہ اسی کرنسی، اسی زر میں ہوگا جسے قانونی زر ہم کہتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت بھی خود یہی سکہ، یہی نوٹ استعمال کرتی ہے ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے لیے اور یا تنخواہیں وغیرہ دینے کے لیے، تو اس لیے عوام بھی پھر، عام لوگ بھی اسی زر کو استعمال کرتے ہیں۔ قانونی زر کو حکمی زر بھی کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ قانونی زر کو قبول کرنا ضروری ہے کہ یہ سارا لین دین، جب بھی دو آدمی کوئی چیز ایک خریدے اور دوسرا بیچے تو اس کے بدلے میں وہ قانونی زر ہی دے گا جو اس ملک میں رائج ہوگا، اور اگر وہ اس قانونی زر کو قبول نہیں کرتا تو یہ جرم ہے، اس پہ سزا ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ اپنے پیسوں سے، اپنی رقم سے محروم ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر اگر سود ہے تو اس سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے کچھ مشکلات ایسی بن سکتی ہیں، جیسا کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو 1000 روپے ادھار دیتا ہے اور جب وہ ادھار واپس کرتا ہے تو واپس وہ 5 5 کے سکوں میں کرتا ہے، تو اب 5 5 کے سکوں کو سب کو گننا اور پھر جمع کرنا یہ مشکل کام ہے، اور جس نے 1000 روپے ادھار دیا تھا اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتا کہ لینے سے، ظاہر ہے وہ قانونی زر تو ہے، تو یہ کچھ مسائل بنتے ہیں پھر قانونی زر کے لین دین میں۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے اب ہم پڑھیں گے محدود قانونی زر، یعنی حکومت کی طرف سے ان مسائل کو حل کیسے کیا گیا ہے۔ تو الف ہے محدود قانونی زر۔ محدود قانونی زر میں جیسے یہاں پر مثال ہے کہ اسلم نے اکرم کو 5000 روپے دینے ہوں، اور اب اگر اسلم اکرم کو 5000 روپے کی مالیت کے برابر چھوٹے سکے ادا کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی نے دوسرے کو 5000 روپے دیے ہیں، کسی دوسرے دن کچھ عرصے بعد جب وہ واپس کر رہا ہے ادھار تو اس نے 5000 روپے چھوٹے سکوں میں، 5 5 روپے کے سکوں میں واپس کر دیے، تو اب یہ دو گننا مشکل ہے، 5 5 کے سکے 5000 تک بنے گے تو بہت زیادہ سکے بن جائیں گے۔ تو اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ ایک خاص حد قائم کر دی ہے کہ اس حد کے اندر اندر اگر اتنی رقم ہوگی تو اس کا واپس کرتے وقت کم از کم سکہ یا نوٹ اتنا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اگر 1000 روپے ہو تو اس پر حکومت کی حد یہ ہو جائے کہ 100 روپے سے نیچے کا نوٹ اس میں استعمال نہیں ہوگا واپس کرتے وقت۔ تو 1000 کے بدلے میں اب جس نے قرضہ دینا ہے واپس وہ دے گا تو کون سے نوٹ استعمال کرے گا؟ 100 کا، 100 کے نوٹ ہوں گے تو 10 نوٹ ہی ہوں گے، زیادہ مشکل نہیں ہے گننا۔ اسی طرح اس سے بڑی رقم ہو، اگر 5000 روپے ہو تو اس پر ہو سکتا ہے کہ 1000 1000 روپے یا 5 5 سو روپے میں واپس کرنا ہے، یا ان سے بڑے نوٹ میں۔ تو یہ ایک محدود، یعنی اس کے اوپر ایک حد رکھ دی گئی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا سکہ کتنا ہوگا، اس سے چھوٹا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ہے کہ اس لیے چھوٹے سکے ایک مقررہ حد تک ہی کسی ادائیگی میں دیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک حد ہے کہ اس حد سے نیچے سکہ نہیں دیا جا سکتا، یا اگر چھوٹے سکے دینے ہیں تو وہ بھی کچھ ہوں گے کہ 5 10 15، اس سے زیادہ نہیں چھوٹے سکے ہوں گے، باقی بڑی رقم ہی ہوگی۔ بے ہے غیر محدود قانونی زر۔ غیر محدود قانونی زر محدود قانونی زر کے الٹ ہے کہ اس میں جتنی بھی رقم جس کرنسی میں آپ کو دی جائے آپ نے لے لینی ہے،
جیسے ایک بندے نے 5,000 روپے دوسرے کو قرضہ دیے، تو واپسی میں اگر وہ 5,000 کا ایک نوٹ ہی دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ 100 کے بہت سے نوٹ دے دے 5,000 کر کے، تو وہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ 5,500 کے سکے ہی دے دے تب بھی اس نے قبول کر لینا ہے، کیونکہ اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو یہ جرم تصور ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ غیر محدود ضرب بلا خوف و خطر چھوٹی یا بڑی رقم کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، لین دین کے معاملے میں غیر محدود قانونی زر لینے سے انکار کی صورت میں جرم تصور ہوتا ہے، اور وصول کنندہ کے خلاف قانونی چارجوئی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی قانونی طور پر بھی اسے سزا ہو سکتی ہے۔ لہذا اشیاء و خدمات کے لین دین یا دیگر قیمتی سرگرمیوں کی ادائیگی کے لیے غیر محدود قانونی زر بلا خوف و خطر چھوٹی یا بڑی رقم کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ چھوٹی یا بڑی رقم کسی بھی کرنسی میں آپ 5 روپے کے سکے سے 5,000 کے نوٹ تک آپ دے سکتے ہیں غیر محدود قانونی زر کی مد میں۔ چوتھا ہے اعتباری زر۔ اعتباری زر قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان بھروسے یا اعتبار کی بنیاد پر گردش کرتے ہیں، یعنی یہ بھروسے اور اعتبار پر چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بینکوں کی جاری کردہ چیک، ڈرافٹ، ہنڈیوں، کریڈٹ وغیرہ، یہ سب اعتباری زر میں آتے ہیں، کہ بینک کی رسید وغیرہ ہوگی یا کریڈٹ کارڈ ہوگا جس سے ایک بندہ اپنی رقم کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر دے گا۔ تو اعتباری زر کیونکہ اعتبار پر کام کرتا ہے، تو اگر ایک آدمی کو دوسرے پر اعتبار نہ ہو یا کریڈٹ کارڈ وغیرہ پر وہ اعتبار نہ کر دو، وہ نقد کیش پر اعتبار کرے، تو یہ اس کے پاس یہ مطلب اس کو یہ چوائس حاصل ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں اعتباری زر نہیں لینا چاہتا، تو یہ کوئی قانونی طور پر جرم نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ وصول کنندہ کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے، تو اس کو ہم اعتباری زر کو اختیاری زر بھی کہتے ہیں، کہ قبول کرنے والا یعنی جس کو پیسے دینے ہیں وہ اگر اعتباری زر نہ لینا چاہے تو اس کو پھر مجبوراً کیش میں رقم دینی پڑے گی۔ اس وقت دنیا میں زیادہ تر پیسے کا لین دین اعتباری زر میں ہی ہو رہا ہے۔ اس میں آسانی یہ ہے کہ رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت آسان ہے۔ اس کے برعکس سکوں کو یا نوٹ کو ایک جگہ سے بہت زیادہ تعداد میں ہوں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل کام ہے۔ تو اعتباری زر کا یہ ایک فائدہ ہے کہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یا کریڈٹ کارڈز کے ذریعے۔ پانچویں نمبر پر ہے قریبی زر۔ قریبی زر کو اشیاء و خدمات کے لین دین کے معاملات میں فوری طور پر اعلیٰ تبادلہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ اسی وقت آپ پیسے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پیسے کی شکل میں فوری طور پر موجود نہیں ہوتا۔ تو قریبی زر عموماً کس شکل میں ہوتا ہے؟ بینکوں کی جاری کردہ میعادی امانتوں، بانڈز، کفالتوں، ہنڈیوں، بچت سرٹیفکیٹ، سرکاری خصخص ڈاک خانے کے سرٹیفکیٹ وغیرہ، یہ ان حالتوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کو فوری طور پر کرنسی یا نوٹ یا سکوں میں نہیں مل جاتا بلکہ یہ میعادی امانتیں وغیرہ یہ جو چیزیں ان میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو زر میں تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میعادی امانتیں چونکہ وقت سے پہلے نکلوائی نہیں جا سکتی، کسی چیز پر اگر آپ نے بینک میں سے کوئی رقم نکلوانی ہے اور وہ میعادی امانت ہو اور 30 دن کے بعد ہی آپ نکال سکیں تو آپ اس سے پہلے نہیں بینک جا سکتے اور وہ پیسے کیش نہیں لے سکتے۔ 30 دن پورے ہوں گے، 40 دن پورے ہوں گے، ایک خاص تاریخ کے بعد ہی آپ وہ رقم لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اچانک ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی اور اگر آپ اس میعاد سے پہلے لینا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ اس رقم میں سے کچھ کٹوتی کر دی جائے گی، بینک وہ اس میں سے کچھ لے لے گا کیونکہ بینک اب آپ کو اپنے پاس سے رقم دے گا، بعد میں جب تاریخ پوری ہوگی تو وہ میعادی امانت بینک کے پاس چلی جائے گی، تو اس میں سے بینک کو تھوڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنا بھی کٹوتی اس میں سے کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ انعامی بانڈز، ڈیفنس سیونگز سرٹیفکیٹس، این آئی ٹی یونٹس، خاص ڈپازٹ اکاؤنٹ بھی ضرورت پڑنے پر کیش کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ سب بھی وقت سے ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے پہلے آپ نے یہ کیش نہیں کروانا، لیکن اگر آپ کو ضرورت ایمرجنسی میں پڑ گئے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اس میں بینک آپ کو اپنے پاس سے پیسے دے دے گا اور کچھ رقم اس میں سے کٹوتی کر لے گا۔
چھٹے نمبر پر ہے حسابی زر۔ حسابی زر کو آپ کرنسی نوٹ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ملک میں جو اس کی کرنسی رائج ہے۔ پاکستان میں روپیہ ہے، امریکہ میں ڈالر ہے، اسی طرح انگلینڈ میں، یو کے میں پاؤنڈ رائج ہے۔ تو یہ ہر ملک کی کرنسی اس کا حسابی زر ہوتا ہے۔ اس کو معیاری زر بھی کہتے ہیں۔ اس سے کسی ملک میں کون سی چیز، کس چیز کی کیا مالیت ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ہے، مثال کے طور پر کتاب کی قیمت 100 روپے ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کی جو کرنسی ہے وہ 100 اکائیاں جب ہو جائیں گی تو یہ کتاب خریدی جا سکتی ہے۔ تو کتاب کی مالیت حسابی زر میں اس طرح پتہ چل جاتی ہے۔ ایک قلم ہے وہ 20 روپے کی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ 20 اکائیاں ہوں گی اس ملک کی کرنسی کی، تو تب یہ قلم خریدی جا سکتی ہے۔ تو حسابی زر سے ہم کسی چیز کی مالیت، قدر مالیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جیسا کہ امریکہ کی حسابی اکائی ڈالر ہے، برطانیہ کی پاؤنڈ ہے، تو ہر ملک کی مختلف حسابی اکائی یا حسابی زر ہو سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے کریڈٹ کارڈ۔ اس وقت دنیا میں تقریباً ہر جگہ کریڈٹ کارڈ کا رواج عام ہو گیا ہے۔ اس سے سہولت یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی رقم بینک میں ہے اور آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ موجود ہے۔ آپ کسی بازار وغیرہ بڑے اسٹور میں، مارکیٹ میں جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیتے ہیں، اور پھر وہ کریڈٹ کارڈ سے رقم بینک سے ان کے اکاؤنٹ پر، اس بازار، اس مارکیٹ کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سہولت یہ ہے کہ آپ کو نقد رقم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باقی وہ ہر طرف آج کل کمپیوٹرائز سسٹم ہے، تو جیسے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں وہاں پر جب آپ چیزیں خرید لیتے ہیں اور وہ اسکین کر لیتے ہیں سب کی پرائس، خود ہی وہ ٹوٹل ہو جاتی ہیں، تو ایک ہی دفعہ سے کریڈٹ کارڈ میں سے ساری رقم وہ جتنی بنتی ہے، جتنا بل بنتا ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت سپیڈی پروسیس ہے۔ فروخت کار اپنی اشیاء و خدمات کی قیمتیں بینکوں سے وصول کر لیتے ہیں، جبکہ کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کو یہ رقوم سود سمیت بینکوں کو واپس لوٹانا پڑتی ہے۔ اگر وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے جس بینک سے لیے وہاں پر آپ کا اکاؤنٹ سود والا بنا ہوا ہے، بعض اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جو سود بغیر ہوتے ہیں، جتنی رقم آپ ڈالیں گے اتنی آپ کو اپنی رقم ملے گی، لیکن جو سود والے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہاں پر سالانہ انکریمنٹ انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے۔ تو اگر وہ سود بغیر والا ہوگا تو کیا ہوگا کہ یا بینک جو بینک سود پہ کام کرتے ہیں، تو اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اس وقت تو بینک اپنی رقم ٹرانسفر کر دے گا اس مارکیٹ یا شاپ یا جو بھی بڑا اسٹور ہوگا، لیکن بعد میں کریڈٹ کارڈ ہولڈر کو وہ رقم سود سمیت بینکوں کو واپس کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں کاغذی زر کی جگہ کریڈٹ کارڈ استعمال ہو رہا ہے، تو اب یہ کریڈٹ کارڈ کا رواج زیادہ ہو گیا ہے کاغذی زر کی جگہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے زر کی اقسام پڑھی ہیں۔ اگر ہم آج کے ٹاپک کو سمرائز کریں تو زر کی اقسام میں سب سے پہلے ہم نے دھاتی زر پڑھا ہے، جو کہ سونا چاندی وغیرہ ہوتا ہے، جو پہلے وقت میں رائج تھا، اب یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اس کی دو اقسام تھیں، معیاری زر اور علامتی زر۔ معیاری زر میں جتنی مالیت کی وداعت ہوتی ہے اتنی رقم اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے، یعنی دھاتی زر بھی کم ہو گیا ہے، ختم نہ ہونے کے برابر ہے۔ معیاری زر تو بالکل بھی نہیں ہے اب۔ دوسرا علامتی زر۔ علامتی زر میں اس دھات کی یا اس نوٹ کی اپنی مالیت اتنی نہیں ہوتی، یعنی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی اپنی مالیت نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ساری مالیت اسی وجہ سے۔ 1000 کا نوٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر حالانکہ کاغذ کا ٹکڑا اتنا ہی ہوتا ہے، 500 کا بھی اور 1000 کے نوٹ کا بھی، لیکن اس کے اوپر نمبر کی وجہ سے کہ 1000 لکھا ہوا ہے، اس کی مالیت اس کے 500 کے نوٹ سے دوگنا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے علامتی زر۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے کاغذی زر۔ کاغذی زر کسی ملک کی کرنسی کو ہی ظاہر کرتا ہے، جو کاغذی نوٹ وغیرہ وہاں پر رائج ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں 10 کا، 50، 100، 500، 1000، 5000 تک کے کاغذی نوٹ ہیں، کاغذی زر ہیں۔ کاغذی زر میں بدل پذیر کاغذی زر اور غیر بدل پذیر کاغذی زر دو قسمیں ہیں۔ بدل پذیر اب تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ 5000 کا اگر آپ کے پاس نوٹ ہے یا 500 کا نوٹ ہے، جو بھی نوٹ ہے، آپ اسٹیٹ بینک میں جا کر اس کے بدلے میں اس کے برابر جتنا سونا چاندی بنتا ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، بینک سے لے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ بدل پذیر کاغذی زر ختم ہو گئے ہیں، تو اب یہ ممکن نہیں ہے۔
غیر بدل پذیر میں آپ نوٹ کے بدلے میں جتنا زر بنتا ہے سونے چاندی میں وہ آپ نہیں لے سکتے۔ پھر اس کے بعد تھا قانونی زر۔ قانونی زر کسی ملک میں رائج کرنسی کو ہی کہتے ہیں کہ وہاں پر کون سا سکہ استعمال ہو رہا ہے، روپیہ استعمال ہو رہا ہے، ڈالر استعمال ہو رہا ہے یا پاؤنڈ استعمال ہو رہا ہے۔ اس علاقے کے اس خطے کے ملک کے تمام لوگ قانونی زر استعمال کرنے کے پابند ہوتے ہیں کاروبار کے لین دین میں۔ قانونی زر میں محدود قانونی زر اور غیر محدود قانونی زر۔ محدود قانونی زر میں اگر ایک آدمی نے دوسرے کو 5,000 روپے قرضہ دیا ہے تو بدلے میں کم سے کم ایک خاص نوٹ ہوگا جس سے نیچے وہ بدلے میں رقم نہیں دے سکتا۔ جیسے 5,000 کا نوٹ اگر دیا ہے تو وہ بدلے میں 5,000 کا ہی نوٹ دے، یا 500 کے دے دے یا 100 کے دے دے۔ اب 100 سے نیچے لمٹ ایک لگ جائے گی کہ اس سے چھوٹی کرنسی میں وہ واپس نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس غیر محدود قانونی زر میں آپ اپنی مرضی سے اگر آپ چاہیں تو چھوٹے سے چھوٹے سکے میں بھی واپس کر سکتے ہیں۔ 5,000 کے بدلے میں آپ 5 کے سکے میں 5,000 رقم دے سکتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے اعتباری زر۔ اعتباری زر کیا ہے کہ قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان یہ اعتبار پر گردش کر رہا ہوتا ہے، یعنی پیسہ اعتبار کے طور پر جیسے بینک کا چیک ہوگا، ہنڈی، کریڈٹ کارڈ وغیرہ، اس پر ایک جگہ سے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو منتقل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قریبی زر پڑھا ہے۔ قریبی زر بینک کی جاری کردہ میعادی امانتوں، بانڈز، کفالتوں، ہنڈیوں وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ آپ اسی وقت کرنسی میں تبدیل کر کے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایک خاص مدت ہوتی ہے، اس مدت کے بعد ہی آپ کو وہ کرنسی کی صورت میں ملتا ہے۔ حسابی زر کسی ملک کی رائج کرنسی ہوتی ہے کہ اس ملک میں کون سی کرنسی رائج ہے، جیسے پاکستان میں روپیہ کرنسی ہے، اسی طرح امریکہ کا ڈالر ہے، UK برطانیہ کا پاؤنڈ ہے، تو ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے۔ کرنسی کسی ملک کا حسابی زر ہوتا ہے، اس سے اس ملک میں اشیاء کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخر میں ہم نے پڑھا ہے کریڈٹ کارڈز۔ کریڈٹ کارڈز پیسے کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا جدید طریقہ ہے۔ اس میں آپ کو کیش کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ کیش کریڈٹ کارڈ کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ تو ڈیجیٹل طریقے سے آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، کسی بڑی مارکیٹ سٹور وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر چیز خریدتے ہیں، اس کی مالیت کمپیوٹر پر ہی وہ جمع ہو جاتی ہے اور آپ کے کریڈٹ کارڈ سے ان کو رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھیں زر کی 7 اقسام۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔